يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق اگر ایک اصطلاح میں جمع کریں تو وہ ہے عبادت. عبادت نام ہے دو بنیادوں کے جمع ہو جانے کا. العبادت تجمع اصلین غایت الحب و غایت الذل والخضوع، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے ایک ایک حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. جس طرح ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے قدم قدم پر قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ادا کیں. سب سے پہلے توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، آگ میں پھینک دینے کی سزا بھی برداشت کی. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انتہائی حکمت سے آپ کو محفوظ رکھا، لیکن بظاہر دنیا کے سامنے تو پھینک دیا گیا تھا. پھر جلا وطنی ہوئی، وطن سے نکلے توحید کے لیے، اپنے ایک خاندان کو اپنی زوجائے محترمہ اور شیر خوار بچے کے ساتھ، جو کہ 87-88 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، مکہ میں ایک ایسی بے آب و گیا جگہ جہاں پانی تک موجود نہیں تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر زمزم جاری کیا، وہ تو بعد میں ہوا ہے، لیکن جس وقت چھوڑا ہے وہاں کوئی پانی نہیں تھا. خوراک بھی وہی تھی جو کہ دے کر کے آئے تھے. اور پھر جب بیٹا نوجوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو مزید امتحان آ گیا. حکم ہوا کہ اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو. ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف اکلوتا بیٹا. اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے اور 100 سال سے زائد کی عمر ہونے والی ہے. اس اعتبار سے ذرا غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر امتحانوں میں ڈالا، لیکن ایک ایک حکم کے سامنے سر تسلیم کیا، بلا کسی چونو چرا کے اور انتہائی محبت کے جذبے کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اطاعت والدین کی بھی اطاعت ہے، اساتذہ کی بھی اطاعت ہے. اگر کوئی مرشد ہے جس سے انسان کوئی تزکیہ نفس کا معاملہ طے کر رہا ہے، اس کی بھی اطاعت کرو. سب اطاعتیں ہیں، لیکن سب کی سب اطاعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اور فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بس یہ الجبرا کا فارمولہ ہے جسے ہم اگر اپنی گرہ میں مضبوطی سے باندھ لیں گے تو انشاءاللہ شرک فی الاطاعت سے محفوظ رہنے کے امکانات پورے انشاءاللہ حاصل ہو جائیں. اپلیکیشن دو اہم ترین معاملات سامنے رکھے گئے تھے. انفرادی لیول پر نفس پرستی، نفس کی اطاعت،
قرآن مجید میں 2 مقامات کا حوالہ میں نے دے دیا تھا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ اور افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان اور سورہ جاسیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت انداز یہاں اختیار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نفس ما کم ترس فرعون نیست، میرا نفس جو ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، یہ ایسی منہ زور شے ہے، جب انسان پر اس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ہر حکم اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخلاقی دائرہ، ہر شے کراس کر جاتا ہے، یہ ایسی نامراد شے ہے، اس لیے ان سے فرعون سے تشبیہ دی ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیکن ایراؤن اوراؤن نیست، فرعون کے پاس تو لشکر تھے، اس کے پاس لشکر نہیں ہے، اس کا تکبر، اس کا حکم چلتا تھا اس کی طاقت کی بیس پر، لیکن نفس کے پاس اگرچہ وہ لاؤ لشکر تو نہیں ہے، لیکن اس میں پھر بھی وہ پوٹینشل، وہ قوت موجود ہے کہ یہ انسان کو بھٹکا کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ الہ استعمال کیا جو لفظ ہمارے کلمہ میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الہ کوئی سوائے اللہ کے۔ تو یہاں ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا اپنے اس شخص کو، اس کے حال پہ غور کیا جس نے الہ بنا لیا ہے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو۔ اور اجتماعی لیول پر اللہ کی حاکمیت کی بجائے انسانوں کی یا انسان کی حکمرانی کا تصور، اس کی اطاعت کرنا۔ ہاں البتہ یہ کوئی بھی انسان کی اطاعت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اگر دائرے میں ہے تو حاکم وہ چاہے بادشاہی نظام رکھتا ہو، چاہے وہ جمہوری نظام آج کا ہو، لیکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر اس کے تابع۔ اس اعتبار سے وہ کامل توحید کا نظام ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس دائرے سے باہر ہوتا ہے تو وہ پھر انتہائی مشرکانہ شے ہے۔ اب یہ محبت، قرآن مجید نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا دوسروں کو، اس کے بالمقابل دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو حقیقی مومن ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی سب سے بڑھ کے محبت، اشد، شدید سے بھی اشد، سب سے زیادہ محبت، گہری محبت اور الفت جو صحیح معنوں میں جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے، شدید محبت اللہ سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، محبت کسی کی بھی ہو، والدین کی محبت بالکل جائز ہے، اولاد کی محبت اس میں کوئی حرج نہیں، مال کی محبت اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کسی بھی شے کی محبت، بیویوں کی محبت، گھروں کی محبت، وہ جو 8 محبتیں قرآن مجید نے گنوائی ہیں بالمقابل 3 محبتوں کے، وہ 8 کی 8 اگر ان 3 محبتوں کے ماتحت ہوں گی تو یہ توحید ہے، اور اگر ان میں سے ایک محبت یا 8 کی 8 محبت جمع کر کے بھی ان 3 محبتوں سے بالا تر ہو گئیں، آگے یاد آپ کو وہ 8، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ تو 5 ہو گئیں جو انسانی رشتوں کی محبتیں ہیں، علائق دنیاوی انہیں ہم اصطلاح میں کہتے ہیں، اور 3 وہ محبتیں جو اسباب سے تعلق رکھتی ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 محبتیں ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا، پھر جاؤ، پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو سب سے شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور اس کی دونوں مثالیں ہمارے سامنے آگئی تھیں۔ انفرادی لیول پر مال کی محبت، ایک انسان اپنی کل محنت، اپنا نصب العین
صرف اور صرف دنیاوی مال کمانے کو بنا لے تو گویا یہ ایک بہت بڑے شرک کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث سنا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ یہاں بھی لفظ جیسے وہاں الہ کا لفظ آیا تھا، یہاں عبد کا لفظ آ رہا ہے کہ انفرادی لیول پر مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان اس کا غلام بن کے رہ جائے، تو یہ بھی گویا کہ بدترین شرک ہو جائے گا۔ اور اس کی اجتماعی شکل جو تھی وہ وطنیت، جس کا سب سے زیادہ نشاندہی کی ہے علامہ اقبال نے، اور میں نے آپ کی وہ نظم بھی آپ کو سنائی تھی علامہ اقبال کی، جس کا عنوان ہی وطنیت ہے۔ اب آئیے 3 عنوانات ہم نے اس کے بعد مزید متعین کیے تھے شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت کے ضمن میں۔ پہلا تھا اطاعت، دوسرے تھی محبت، تیسرا ہے مراسم عبودیت، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے رکن ہیں نماز کے۔ مراسم عبودیت بھی صرف اللہ کے لیے ان کی اجازت ہے۔ اب کوئی شخص، اس لیے کہ دنیا میں احترام کی، کسی اپنے سے بلند شخصیت کے احترام کے لیے کچھ نہ کچھ پوسچر جو ہے انسان اختیار کرتا ہے۔ آپ کا کوئی بزرگ آپ سے ملنے سامنے آپ کے آ گیا، آپ تعظیماً بھی تھوڑا سا جھک کے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، یہ اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ اسلام سے پہلے سجدہ کی بھی اجازت تھی، تعظیم کے طور پہ سجدہ بھی کر دیا جاتا تھا، رکوع تک جھک جانا یا زمین تک جھک جانا، لیکن اللہ نے جب دین کی تکمیل کی ہے تو اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ تمام کے تمام مراسم عبودیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے قیام کرنا، کسی کے سامنے رکوع کرنا، کسی کے سامنے کسی کی نماز بجا لانا، اس قسم کا احترام، اس قسم کے مراسم عبودیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے۔ اکبر نے جب دین الہی شروع کیا تھا تو اس نے سجدہ تعظیمی رائج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمت کے ساتھ اس کے سامنے رکاوٹ بنے۔ اکبر کے زمانے میں تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے چلا گیا معاملہ، لیکن جہانگیر کے زمانے میں آ کے لوگوں نے بڑی پابندی کی، اور ظاہر ہے کہ درباری علماء بھی ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اسے اکسایا کہ یہ مجدد الفسانی جو ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کسی کے سامنے یہ بہت اس کے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہ تعظیم نہ کی جائے، تو بادشاہ کی تعظیم کے لیے جھکنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ لہٰذا انہیں دربار میں طلب کیا گیا، بلایا گیا، اور انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ گیٹ ایسا بنایا کہ جہاں سے وہ گزر کے جب دربار میں داخل ہوں تو اس میں ایک چھوٹی کھڑکی رکھ دی کہ اس میں سے جھک کے گزریں گے، سر جھکا کر کے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ شرارت ہے جو انہوں نے کی ہے، لہٰذا انہوں نے گیٹ کا اوپر کا حصہ وہ پکڑ کے اور پاؤں پہلے اندر داخل کیے، سر بعد میں داخل کیا، تاکہ کسی کو شائبہ بھی نہ ہو۔ اس لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو جو داخل ہی جھکتے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے داخل ہوئے ہیں، تو سجدہ تعظیمی تو ہو گیا۔ لیکن علامہ اقبال نے جو پھر ان کے لیے الفاظ لکھے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار۔ ظاہر توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ذہن میں ڈال دے کوئی بات کہ یہ ہے اصل یہاں موقع جو ہے وہ اختیار کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قیام ہو، سجدہ ہو، اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے
اور غیر محسوس طریقے سے ساتھ کوئی اور بھی آ کے بیٹھ گیا. جیسے شاگرد ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے کوئی بڑا کوئی آ کے بیٹھ گیا، اور اب آپ نے جو ہے پہلے آپ 10 سیکنڈ کا قیام کر رہے تھے، 5 سیکنڈ کا رکوع، 5 سیکنڈ کا سجدہ. اب آپ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ استاد دیکھ رہے ہیں یا والد صاحب دیکھ رہے ہیں یا بزرگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ 5 سیکنڈ سب میں اضافہ کر دیا. اب ذرا انالیسس کیجئے کہ یہ جو 5 سیکنڈز بڑھائے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے تو ایک روٹین چل رہا تھا نا، 10 سیکنڈ قیام ہو رہا تھا، 5 سیکنڈ رکوع ہو رہا تھا، 5 سیکنڈ سجدہ ہو رہا تھا. لیکن یہ جو 5 سیکنڈ کا اضافہ کیا ہے یہ نیتاً اس شخص کو دکھانے کے لیے کیا گیا جو ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا یا بیٹھا ہوا ہے. گویا کہ ہے وہی نماز، لیکن اس کے 2 مسجود ہو گئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایک وہ 5 سیکنڈ جس کو دکھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس لیے دیکھیے یہ ہے شرک خفی. اسے آپ انالیسس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ شرک ہے. ایسے توجہ نہیں کریں گے تو محسوس بھی نہیں ہوگا. نماز آپ پہلے بھی پڑھ رہے تھے، نماز آپ نے اب بھی پڑھ لی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے کوئی شخص سیاہ کالی رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ رنگ کی چیونٹی جو ہے وہ رینگتی اسے دیکھ لے. جتنا اسے دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی اس شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کر جاتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن ان معاملات میں شرک کا معاملہ وارد ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اگلا عنوان ہمارا ہے شرک فی الدعا. اصل میں انسان کا صحیح معنوں میں توحید کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دکھ یا تکلیف میں کسی کو پکارتا ہے کہ حقیقی طور پر اپنا مشکل کشا، حاجت روا وہ کسے سمجھتا ہے؟ اللہ کو یا انسانوں میں سے کسی کو یا اسباب و وسائل کو؟ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اس کے لیے 2 فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر. جوہر کیوں ہے؟ اس لیے پہچان وہ ہے انسان کی کہ آیا موحد ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے، یا درہم و دینار کا بندہ ہے، یا اسباب کا بندہ ہے. اور دوسرے الفاظ آئے الدعاء هو العبادہ، کہ حقیقت میں عبادت تو نام ہی دعا کا ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کے برعکس ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب یہاں دعا کی بجائے لفظ عبادت سے ریپلیس ہو گیا. گویا کہ اس حدیث کی کنفرمیشن ہوگی قرآنی آیت کے ذریعے سے بھی کہ دعا ہی تو حقیقت میں ثابت کرتی ہے کہ آپ نے کس کو سمجھا جو کہ دکھ اور تکلیف میں صداؤں کا سننے والا ہے. دیکھیے جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں چند باتیں خود بخود موجود ہوتی ہیں، چاہے اس کا وہ انالیسس کرے یا نہ کرے، اسے پہچان ہو یا نہ پہچان ہو. بعض دفعہ دکھ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے بھی نہیں چلا رہا ہوتا، دل ہی دل میں پکار رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس زاری کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میری صدا کو جو کہ دل سے اٹھ رہی ہے اسے سن رہا ہے، اور وہی ہستی ہے جو میرے اس تمام احوال کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے میری احتیاج کو پورا بھی کر سکتی. یہ ساری چیزیں خود بخود اس میں شامل ہو رہی ہیں. اب اگر آپ کسی غیر اللہ کو ذہن میں رکھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے السمیع بھی اسے سمجھا، البصیر بھی اسے سمجھا،
مشکل کشا بھی اسے سمجھا، حاجت روا بھی اسے سمجھا، اسی لیے اس کے سامنے آپ ماتھا پھوڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے جس کے سامنے یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا فرمان بھی ہے کہ دعا کے لیے، احتیاج کے لیے صرف اور صرف مجھے پکارو۔ ہر نماز میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول و اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، تجھی سے چاہیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں، تصور میں کہیں بال برابر بھی کوئی اور آ گیا تو ذرا سوچئے کہ کیا یہ قول و قرار درست ہوگا؟ نفی ہو جائے گی نا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو پکارو بھی صرف اللہ کو ہے، وہ تمہارے احوال کو خوب جانتا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ آپ کی ہر احتیاج کو پورا کرے۔ اللہ معاذ اللہ وہ اسباب کا پابند یا اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود اسباب عطا کرنے والی ہستی ہے۔ تو قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، اس کا کہنا ہے، اس کا حکم ہے کہ صرف مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس شخص نے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا، اس سے اللہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کے اندر استکبار ہے، تکبر ہے۔ تو اللہ سے تو مانگنا چاہیے۔ دنیا میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں نا تو برا مانتا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں بالکل برعکس، آپ کسی کے سامنے، بلکہ اگر ایک دو دفعہ آپ یہ حرکت کر بیٹھیں تو تیسری دفعہ وہ کنی کترانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ رکھ دیتا ہے یا ایک ہی مطالبہ کیے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میرے سامنے زاری کرو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میں تمہیں عطا کروں۔ اور پھر وہ ایسا الحکیم ہے کہ انسان کو دیتا ہے کمال حکمت کے ساتھ۔ کوئی دعا انسان کی رد نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے، ہر دعا شرف قبولیت پاتی ہے اگر وہ خلوص و اخلاص سے کی جائے۔ ہاں یہ البتہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے لیے دنیا میں وہ دینا بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہاں عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کے لیے وہ توشہ آخرت بن جاتا ہے۔ آخری عنوان اس سلسلے میں تھا اخلاص۔ اس دعا کی شرط قبولیت اور تمام عبادات کی شرط قبولیت وہ ہے خلوص نیت، جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سمع نہ ہو، یعنی سنانا نہ ہو۔ اور اس میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، آپ نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک۔ ابھی ہم نے جو مراسم عبودیت کے سلسلے میں مثال سامنے رکھی ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا۔ اب دکھاوے کے لیے جو بھی معاملہ کیا جائے وہ گویا اس کا معبود اللہ نہیں ہے، آپ حقیقت میں جس کو دکھا رہے ہیں وہ ہے اصل میں جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے خلوص کامل صرف اللہ کے لیے، جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس سے مطلوب اپنے رب کی رضا ہے، اور اسی سے دعا کرتا رہے مولا میری اس بندگی کا جو بھی سلسلہ میں نے کیا اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، بظاہر رو رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، لیکن دل میں کوئی شائبہ بھی آ گیا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا نیک انسان ہے، ذرا سی بات پر جو آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، بس یہی مار پڑ جاتی۔ تو نوٹ کر لیجئے اختتامی طور پر چند باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ شرک بدترین گناہ
وہ گناہ جس کے لیے 2 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، اس کے علاوہ دوسرے گناہ یہ ایک امید ہے جسے اللہ چاہے گا، ان گناہوں میں سے جسے اللہ چاہے گا اسے معاف کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا۔ گناہ تو کوئی بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، انسان کو ہر ایک سے بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شرک کی گمراہی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن